بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مومنین۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذالک الخزی العظیم۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ توبہ میں منافقین کا ذکر چل رہا ہے، اور ایک بڑی عجیب بات جو نفاق کی نشانی ہے، اور بندہ کم از کم اپنے آپ کو جانچ سکتا ہے کہ اللہ اس موذی مرض سے بچائے، اور وہ یہ ہے، فرمایا یہ منافقین جو ہیں یہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں، اے مسلمانوں، مومنوں، اے ایمان والوں، تمہارے لیے، تمہیں خوش کرنے کے لیے، لیرضوکم، تاکہ تم ان سے راضی رہو۔ یعنی بظاہر وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ نہ آئے، لوگ ہم سے خوش رہیں، یہاں تک کہ اللہ کی قسمیں بھی اٹھاتے ہیں کہ نہیں جی ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ و اللہ کے رسول کے تابعدار ہیں، حالانکہ وہ ہوتے نہیں، چاہتے ہیں کہ لوگ خوش رہیں۔ ہمارے عہد کے علماء اور مفسرین نے ایک عجیب مسئلہ یہاں لکھا ہے کہ لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے یا ان کے لعن طعن سے بچنے کے لیے جھوٹ بول کر فتویٰ لے لیتے ہیں، یا بیان بدل کر فتویٰ لے لیتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے بعض مفتیان کرام جن کا مقصد صرف دنیا حاصل کرنا ہوتا ہے، خود انہیں سمجھاتے ہیں کہ اس طرح نہ کہو، اس طرح کہو تو میں جواز کا فتویٰ دے دیتا ہوں۔ اب وہ لوگوں کے سامنے تو وہ فعل جائز ہو جاتا ہے، لیکن یہ منافقت ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی جائے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی جائے، کام شریعت کے خلاف ہو، جانتے ہوں۔ ہمارے یہاں گاؤں میں ایک اس طرح کا مسئلہ پیش آیا، وہ دونوں نے ادلے بدلے میں رشتہ کیا ہوا تھا، تو وہ گاؤں ذرا دور ہے جس میں انہوں نے کیا ہوا تھا، تو وہ جو اس کا بہنوئی ہے وہ یہاں ہمارے گاؤں میں اس کے پاس آیا ہوا تھا، تو اپنی بیوی کی کون کا ہوگا جھگڑا، تو اس لڑکے نے اسے گرا کر اس کے اوپر بیٹھ گیا چھری لے کر کہ تمہارا گلا کاٹتا ہوں یا میری بہن کو طلاق دو۔ اس نے طلاق دے دی۔
جب طلاق ہو گئی تو پھر شور پڑ گیا، وہ پچھلوں تک بھی بات گئی، وہ بھاگ کر اپنے گھر چلا گیا، پھر وہ بھی آ گئے، تو سب سے پہلے وہ یہاں میرے پاس آئے کہ اس نے زبردستی طلاق لے لی ہے، کیا یہ طلاق ہو گئی یا نہیں؟ میں نے کہا جی فتویٰ تو کسی مفتی سے لو، مسئلہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ طلاق مذاق میں دی جائے، زبردستی لی جائے، طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ زبردستی لینا جرم ہے، اس نے گناہ کیا، اس کا حساب اللہ کو دے گا، لیکن طلاق ہوگی، اور چونکہ 3 طلاقیں ہیں تو طلاق بائن ہو گئی، اس میں تو اب کوئی واپسی کا راستہ بھی نہیں۔ بطیرے سر پٹکے انہوں نے، میں نے کہا جی مسئلہ شرعی یہ ہے، آگے آپ کی مرضی۔ تو پہلے تو ان کا جھگڑا چلا، یہ ہماری بچی کو بھی طلاق دیں، اپنا سامان لے آئیں، اپنا لے جاتے ہیں، یہ وہ کچھ سفید پوش درمیان میں آ گئے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کسی نیک کام میں کوئی سفید پوش ساتھ نہیں دیتا، لیکن برائی میں بڑے سفید پوش نکل آتے۔ تو انہوں نے کہا یار تم یہ مولوی صاحب کے کہنے پہ رک گئے ہو اور اتنا جھگڑا بڑھا رہے ہو، تو کسی اور کے پاس بھی چلو، کہیں اور سے بھی پتہ کریں۔ وہ جہلم چلے گئے۔ وہاں جو مولوی صاحب تھے انہوں نے سارا واقعہ سنا، تو انہوں نے کہا بھائی طلاق تو ہو گئی۔ انہوں نے کہا جی یہ تو ہمیں پہلے پتہ ہے ہو گئی، کوئی نہ ہونے کی صورت بتائے۔ تو جہاں تک مجھے علم ہے غالباً پھر وہ مولوی صاحب نے انہیں کہا کہ پھر تم اس طرح بیان نہ دو، میں نے طلاق دے دی۔ کہو اس نے کہا تھا میں طلاق دے دوں گا۔ تو وہ بیان بدلوا کر انہوں نے فتویٰ لکھ دیا کہ جی طلاق واقع نہیں ہوئی، وہ پھر سیٹل ہو گیا، وہ میاں بیوی کی طرح رہ رہے ہیں۔ لوگوں کے سامنے بھی فتویٰ آ گیا، مولوی صاحب نے بھی روپے لے لیے، لیکن کیا اللہ کے رسول کے سامنے یہ سچ ہے؟ تو فرمایا منافقین کی یہ عادت ہے کہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ تم لوگوں کو راضی رکھیں۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ انہیں راضی رکھا جائے۔ اللہ کی رضا چاہیے، کل اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی ہونی ہے، تو کسی نے چند روپوں کی خاطر حرام کو حلال لکھ دیا اور دوسروں کو پتہ ہے یہ حرام ہے، لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے چند سطریں لکھوا لائے اور کہہ دیا جی ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں ایک گاؤں ہے، وہاں ایک مولوی صاحب ہوتے تھے، اب بھی ہیں، بہت ضعیف ہو چکے ہیں، کہیں پنڈی کو مدرسہ بنایا ہوا ہے، بڑے سیکٹری اور کوئی عہدیدار مرید بنائے ہوئے ہیں، موج میلہ کر رہے ہیں۔ تو وہاں بھی ایک واقعہ اس طرح کا پیش آیا، ایک عورت کو طلاق ہو گئی، بڑا شور مچا، ان کے پاس آئے، انہیں واقعہ بتایا جی اس طرح ہوا ہے، طلاق ہو گئی کہ نہیں؟ انہوں نے کہا تم چاہتے کیا ہو؟ تم کیا چاہتے ہو؟ طلاق ہو جائے، علادگی ہو جائے یا نہ ہو؟ انہوں نے کہا جی وہ گھر اجڑ جائے گا، کوئی بچنے کی صورت ہو تو انہوں نے کہا پھر ایسا کرو جو مجھے بتائے اس طرح نہ بتاؤ۔ انہوں نے سمجھایا کہ بیان اس طرح سے دو، اور پھر میں فتویٰ نہیں دیتا، تم بیان اس طرح دو، میں لکھ کے سیال شریف بھیجتا ہوں، تو اکثر علاقہ ان کا مرید ہے، وہاں سے جواب آ جائے گا کہ طلاق نہیں ہوئی۔ اب وہ جو سیال شریف والوں نے جواب دیا، انہوں نے تو سوال کا دینا تھا جو مولوی صاحب نے لکھ کے بھیجا، ان کا تو اس میں قصور نہیں، جس طرح انہوں نے لکھا اس میں تو طلاق نہیں ہوتی تھی۔
لیکن اب جو مولوی صاحب لکھ کر دینے والے تھے وہ تو جان رہے تھے، اور جو بیان دینے والے تھے ان کو خود بھی پتہ تھا طلاق تو ہو گئی، لیکن اب اسے ایسے ہی رکھنا ہے اور لوگوں کا منہ بند ہو جائے، لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ تو حرام ہی رہتا ہے، لوگوں کے سامنے اس پہ حلال کا لیبل لگا لیں تو حرام کو حلال سمجھنا یا حلال کو حرام سمجھنا یہ کفر ہے۔ اور پھر دین کے معاملے میں دھوکہ دینا کہ لوگ راضی رہیں، خواہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو یہ اس سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے، منافقت ہے۔ تو فرمایا منافقوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں، یحلفون باللہ، شرم اللہ کریم کے سوا کسی کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں رواج ہے نا، تمہاری قسم، مجھے اولاد کی قسم، مجھے بیٹوں کی قسم، مجھے تمہارے سر کی قسم، یہ سب فضول ہے۔ قسم سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جس کی قسم میں دے رہا ہوں وہ بھی میری نیت، ارادے اور اس فعل پہ شاہد ہے، گواہ ہے۔ اور یہ خاصہ صرف ذات باری کا ہے کہ ہر شخص کی نیت پہ بھی گواہ ہے اور ہر کام پہ بھی گواہ ہے۔ تو قسم صرف اللہ کریم کی اٹھائی جانی چاہیے، اور قسم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اور جو کچھ میرے دل میں ہے یہ سب سچ کہہ رہا ہوں، اس پہ اللہ کریم گواہ ہے۔ تو پھر یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا کہ بندہ جھوٹ بول رہا ہو اور کہہ رہا ہو میرا اللہ گواہ ہے۔ بعض تو قسم کی بجائے الفاظ بھی یہی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ گواہ ہے، یہ بات اس طرح سے ہے۔ قسم سے بھی مراد یہی ہے، اسی لیے اللہ کریم کے علاوہ کسی کی قسم اٹھانا جائز نہیں، کیونکہ وہی ہر چیز پہ ہمہ وقت ظاہر و باطن دلی ارادوں پہ بھی ہر وقت آگاہ ہے۔ تو فرمایا یہ قسمیں اٹھا کر جھوٹ بولتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو راضی رکھیں، لوگ ان کی برائی سے واقف نہ ہو جائیں، ان کی غلط کاری سے واقف نہ ہو جائیں۔ فرمایا لوگوں نے تو حساب نہیں لینا، یہ تو اللہ کا حق ہے کہ اسے راضی رکھا جائے۔ زیادہ حقدار حق کو، بہت زیادہ حقدار اللہ کی ذات ہے کہ اس کی رضامندی کا خیال رکھے، اور اللہ کی رضامندی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی میں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ انہیں راضی رکھا جائے، ان کانوا مومنین، اگر یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے، غلطی ہو جانا بتقاضائے بشریت یہ اتنی بڑی بات نہیں، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی، لیکن عمدن اور ارادتاً برائی کرنا اور اسے نیکی کا جامہ پہنانا، یہ ہمارے ہاں سودی کاروبار تھا نا، پھر یہ مقدمہ گیا شریعت بینچ میں، شریعت کورٹ نے اسے حرام قرار دے دیا۔ تو خیر سے مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی، میاں نواز شریف صاحب اس کے خلاف اپیل لے کر سپریم کورٹ میں چلے گئے، وہ ابھی تک کیس سپریم کورٹ میں پڑا ہے، وہ نہیں ہلا جلا۔ میاں صاحب بھی 2 دفعہ حکومت کر کے، 2 دفعہ بے نظیر بھی کر کے، 10 سال پرویز مشرف بھی کر گیا، اب 5 سال ہونے کو ہیں اگلی حکومت کو بھی، تو یہ کوئی 20 سال سے وہ کیس پھر سپریم کورٹ میں پڑا ہے، پھر اس کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ یار لوگوں نے کہا سود کا نام منافع رکھ دو، کہ سود کے لفظ سے لوگ چڑھتے ہیں
اور لوگوں کو ناگوار سا گزرتا ہے تو اس کا نام منافع رکھنا. یعنی ایک چیز شرعاً حرام ہے، اسے حلال کرنے کے لیے چیز وہی رہے، نام بدل دو. خنزیر کا نام دمبا رکھ دو اور کھاتے رہو. تو یہ ہے لوگوں کو راضی رکھا جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوتی رہے، تو اسے قرآن کریم منافقت قرار دے رہا ہے کہ منافق ایسا ہی کرتے ہیں، اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، ہم مخلص مسلمان ہیں، لیکن ہوتے نہیں. اور لوگوں کو، مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے ہیر پھیر اور ایج پیچ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ انہیں رکھا جائے، راضی رکھا جائے، خوش رکھا جائے. لیکن یہ اللہ و اللہ کے رسول کی رضا کا چاہنا یہ تقاضائے ایمان ہے. ان کانوا مومنین، اگر یہ مومن ہوں، اگر ان میں ایمان ہو، پھر تو یہ اللہ و اللہ کے رسول کی رضا تلاش کریں. اور جب ایمان ہی نہیں ہے تو پھر یہ معاشرے کو راضی رکھنا چاہتے ہیں، اللہ و اللہ کے رسول کی پرواہ نہیں کرتے. تو اس سے ہمیں بجائے دوسروں پر تنقید کرنے کے اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ کہیں یہ مرض مجھ میں بھی تو نہیں، میں لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں کچھ کرتا کہ لوگ راضی رہیں، لوگ مجھے اچھا سمجھیں. اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو ہوتی رہے. تو یہ چیزیں اپنے اندر تلاش کرنی چاہیے کہ یہ دار دنیا اور اس کی زندگی، اس میں توبہ کی مہلت ہے. زندگی ختم ہو گئی، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اس کے بعد دار الجزا شروع ہو جاتا ہے، دار عمل ختم ہو جاتا ہے. فرمایا الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ. فرمایا انہیں الم یعلموا، یہ اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ جو اللہ و اللہ کے رسول کا مقابلہ کرے گا، مقابلہ کیا ہے؟ نافرمانی کرنا اور پرواہ نہ کرنا کہ اس کا نتیجہ کیا ہو. غلطی ہو جانا اور بات ہے، بالارادہ نافرمانی کرنا اور دینی احکام کی پرواہ نہ کرنا یہ دوسری بات ہے. یہ تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول سے یا اللہ کے دین سے مقابلہ ہو گیا نا کہ میں نہیں مانتا. تو فرمایا یہ اتنی سی بات نہیں سمجھ سکتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابل آ جاتا ہے اور ہر درمی کرتا ہے، مقابلے پہ آ جاتا ہے کہ میں نہیں مانتا، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ، یقیناً اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے، خالداً فیہا، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ذالک الخزی العظیم، اور جہنم میں خلود جو ہے، ہمیشہ دوزخ میں رہنا، اس سے بڑی کسی رسوائی کا تصور نہیں کیا جا سکتا. یہ بہت بڑی رسوائی ہے. تقاضائے ایمان تو یہ ہے کہ اللہ کریم کی ذات ایسی ہے کہ بندے کو اس کی ذات پہ قربان ہونا چاہیے. لیکن یہ مقام بہت دیر بعد آتا ہے. بندے کے دل میں معرفت الہی کا ایک وہ معیار جب آ جائے، عظمت الہی کی اپنی حیثیت کے مطابق کچھ پہچان نصیب ہو جائے، تو پھر یہ خواہش پیدا ہوتی. لیکن آسان راستہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اولاد آدم میں سے تھے، انسان تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
لیکن آپ کا کرم، آپ کا حسن اخلاق، آپ کی حیات طیبہ ایک ایسی ہستی جس نے بعثت سے لے کر وصال تک 23 برسوں میں قیامت تک کے ہر سوال کا جواب دے دیا کہ انسان عقیدہ کیا رکھے، عمل کیسے کرے۔ ہر چھوٹے سے عمل سے لے کر بڑے عمل تک، وہ معاشی مسائل ہوں، وہ سیاسی مسائل ہوں، وہ تعلیم کے مسائل ہوں، کوئی شعبہ زندگی ہو، وہ صلح کے ہوں، جنگ کے ہوں، وہ فرد کے ہوں، گھر کے ہوں، شہر کے ہوں، یا قوم کے ہوں، یا بین الاقوامی ہوں۔ دنیا میں انسان مدنی الطبع ہے، مل جل کر رہنا اس کا مزاج ہے، ایک دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، اسے مدنی الطبع کہتے ہیں۔ جب سے معمور عالم آباد ہے، پہلا انسان جس نے زمین پہ قدم رکھا وہ اللہ کا نبی تھا۔ اس نے اپنے عہد کے لوگوں کو جینے کے ڈھنگ سکھائے۔ آدم علیہ السلام سے بعد عیسیٰ علیہ السلام تک جو ہزاروں برس بیت گئے، ان میں اللہ کریم انبیاء بھی مبعوث فرماتے رہے، اور جن لوگوں نے نبی کو نہیں مانا وہ بھی اپنا ایک نظام حیات بناتے رہے، ایک سوسائٹی میں قواعد ضابطے، یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا، وہ غلط تھا یہ صحیح تھا، لیکن ضابطے بنتے رہے۔ ایک بات پہ آپ کو نظر کرنی چاہیے کہ جتنے نبی مبعوث ہوئے انہوں نے بھی جو ضابطے دیے، جو طرز حیات دیا، وہ اس وقت ان لوگوں کے لیے حق تھا جن کی طرف وہ مبعوث ہوئے۔ جب ان کا عہد تمام ہوا تو کوئی نیا نبی جب مبعوث ہوا، بعض اوقات اسی کا تسلسل چلتا رہا، بعض اوقات نیا دین آ گیا، اس میں علت حرمت احکام شریعت کے بدل گئے۔ چونکہ عقیدہ ایک رہتا ہے، عمل بدلتا رہتا ہے۔ عقیدہ از قسم خبر ہے، یہ خبر ہے کہ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، یہ خبر ہے کہ آخرت ہوگی، یہ خبر ہے کہ حساب کتاب ہوگا، یہ خبر ہے کہ جہنم ہے جنت ہے، یہ خبر ہے۔ خبریں دو نہیں ہوتی، اگر دو خبریں ہو جائیں تو ایک سچی ہوتی ہے، دوسری سچی نہیں ہوتی۔ لہذا عقیدہ از قسم خبر ہے۔ عقیدہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور اکرم تک اور آپ کی بعثت سے قیامت تک ایک ہی رہے گا۔ اب رہ گئے احکام، کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے، نمازیں 2 پڑھنی ہے 5 پڑھنی ہے، ان میں رکعت کتنی پڑھنی ہے، لین دین کیسے کرنا، تو احکام موقع کی مناسبت سے بدلتے رہتے۔ جیسے اب بھی احکام میں گنجائش ہے کہ نماز میں قیام فرض ہے، لیکن جو شخص کھڑا نہیں ہو سکتا وہ بیٹھ کے پڑھ لے، اس کے لیے فرض نہیں ہے۔ جب نماز فرض ہوتی ہے تو وضو فرض ہو جاتا ہے، وضو بجائے خود فرض نہیں ہے، باوضو رہنا عبادت ہے، لیکن بجائے خود وضو فرض نہیں ہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز فرض ہوتی ہے، تو نماز کے لیے وضو بھی فرض ہو جاتا ہے، بالواسطہ فرض ہوتا ہے۔ ہر وقت کپڑے پاک رکھنا ضروری نہیں ہے، اچھی بات ہے پاک ہوں، لیکن جب نماز کا وقت ہو، نماز فرض ہوتی ہے تو پھر کپڑوں کا پاک ہونا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ یہ وہ فرائض ہیں جو بالواسطہ آتے ہیں۔ لیکن ایک شخص وضو نہیں کر سکتا، بیمار ہے، یا پانی استعمال کرنے سے اسے اندیشہ ہے مزید بیماری کے پھیلنے کا، صحت کے بگڑنے کا، تو وہ تیمم کر لے۔ یعنی احکام میں تبدیلی کی گنجائش رہتی ہے، خبر میں نہیں ہوتی۔ تو جو لوگ یا تو نبی کی خبر کو رد کرتے ہیں یا احکام کو،
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خبر تو سب انبیاء نے دی، لیکن احکام اس معاشرے کے لیے تھے جس کے لیے وہ مبعوث ہوا، اور جب ان کا عہد نبوت ختم ہو گیا تو احکام بھی اور نئے آگے بدلتے رہے۔ غیر مذہبی جو معاشرے اور سوسائٹیاں تھیں انہوں نے بھی کچھ ضابطے لین دین کے، رہن سہن کے اپنے قوانین اصول بنائے۔ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ ہر معاشرے کے اصول اس کے اپنے لیے تھے، دوسرے معاشرے پر وہ پورے نہیں اترتے۔ دنیا کے بڑے بڑے ذہین لوگوں نے اور دنیا داروں نے بھی قانون اور اپنے اصول اور معاشرے کے طریقے اپنائے، لیکن امریکہ کا قانون برطانیہ میں نہیں لگتا، اور برطانیہ کا قانون یورپ کے دوسرے ملکوں میں نہیں لگتا، اور یورپ کا قانون بر صغیر پہ نہیں لگتا۔ ہر ملک کا اپنا اپنا ہے، ایک کا دوسرے کے لیے موضوع ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ واحد ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مختصر سے عرصے 23 برسوں میں زندگی کے سارے اسالیب دیے جو روئے زمین کے ہر شخص کے لیے بہترین ہے اور قیامت تک قائم بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ یعنی صرف ذات نبوی کا یہ ایک پہلو دیکھا جائے تو اسی پر 1000 بار قربان ہونے کو جی چاہتا ہے کہ یہ کیسی عجیب ہستی، یار کتنی عجیب بات ہے۔ ایک خاتون آتی ہے، حضور تشریف فرمائے، وہ اپنا مسئلہ پیش کر دے۔ اب حضور جو فرماتے وہ اس ایک خاتون کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے شریعت بن جاتی ہے، پوری انسانی آبادی کے لیے۔ سوال ایک فرد کا، ایک بندہ آتا ہے، ایک سوال پیش کرتا ہے، حضور جواب ارشاد فرماتے۔ سوال وقتی طور پر ایک بندے کا تھا، اسے ایک مسئلہ پیش تھا، لیکن جو جواب آیا قیامت تک کی ساری انسانیت کے لیے رہنما اصول بن گیا اور قاعدہ شرعی بن گیا، اور اس کی مخالفت اللہ کی نافرمانی قرار پائی۔ تو بھلا ایسی ہستی پر کیوں نہ قربان ہوا جائے؟ کہ فرمایا انہیں یہ پتہ نہیں ہے، یہ نہیں جانتے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرتا ہے فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ، یقیناً پھر اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے، خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی ذلت ہے، اس سے بڑی کسی ذلت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیر من الاولی، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم برحمتک یا رب۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے
कलर कहार की झील से होते हुए मियानी, बोछाल और नूरपुर से गुजरते हुए दारुल इरफान मिनारा पहुंच सकते हैं। हजरत अमीर मोहम्मद अकरम आवान ने बच्चियों और बच्चों की दीनी और दुनियावी तालीम के लिए सिकारा एकेडमी के नाम से एक दरसगाह भी कायम की है, जिसका इफ्तिताह मुल्क पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं, उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा जिला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है, जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमजानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है, जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।